قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. کتاب الحج سے ہم نے ایک سبق گزشتہ ہفتے پڑھا تھا کہ محرم کیا پہنے اور کیا نہ پہنے، اور میقات کے تعلق سے پہلی دوسری حدیث آئی تھی، میقات زمانی، جہاں سے حج اور عمرہ کرنے والے کا بغیر احرام کے، بغیر نیت کے گزرنا درست نہیں ہے۔ دو حدیثیں اس تعلق سے تھی، اور دو حدیثیں محرم کیا پہنے کیا نہ پہنے اس کے تعلق سے تھی۔ آج یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ تلبیہ کے تعلق سے ہے، جو حج کا شعار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اور بندے مسلم کا اس کے سامنے اب مکمل سپردگی کرنا، اور حمد اور نعمت اور ملک کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا اعتراف اور اقرار موجود ہے۔ توحید کا کلمہ ہے جو حج کا شعار، حج کی علامت ہے، اور اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ اور حجاج کرام میقات سے مکہ پہنچنے تک، اور پھر حج کے ایام میں مینا جاتے ہوئے، اور پھر عرفات جاتے ہوئے، عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے، اور مزدلفہ سے 10 کی صبح جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے وقت تک تلبیہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب شروع کرتے ہیں کنکری مارنا تو اللہ اکبر کے ساتھ کنکری مارتے ہیں، اور وہیں سے تلبیہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر کلمات ہیں تلبیہ کے، لیکن بڑے عظیم کلمات ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک، لبیک یعنی البی لبیک، اے اللہ میں تیری پکار پر حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیری پکار کو قبول کرتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یہ لفظ تثنیہ ہے لبیک، لیکن معنی تثنیہ کا دو کا نہیں ہے بلکہ تکرار کا ہے، کثرت کا ہے، کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، میں تیری پکار پر حاضر ہوں، اور تیری اطاعت پر قائم ہوں، اور تیرے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ معنی ہے لبیک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوا ہوں، حاضر ہوں، تیری پکار کو قبول کر رہا ہوں، تیری اطاعت پر گامزن ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ربوبیت میں کوئی تیرا شریک ہے، نہ تیری الوہیت میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے نام، اسماء و صفات میں کوئی تیرا شریک ہے۔ توحید کی یہ تینوں قسمیں ہیں جو قرآن اور سنت کے دلیلوں کو غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ان تین طریقوں سے ثابت کی جائے، اس کو دلیل استقرائی کہتے ہیں۔ دلیلوں کو غور سے دیکھ کر کے ایک نتیجہ اخذ کرنا کہ اللہ کی وحدانیت اس کی ربوبیت کے اعتبار سے کہ وہ خالق مالک رازق ہے، اور اللہ کی وحدانیت کہ وہ اس اعتبار سے کہ وہ اکیلا معبود حقیقی ہے، اور اس اعتبار سے وحدانیت کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں میں یگانہ و یکتا ہے۔ لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے افعال میں، اور نہ تیری عبادت اور بندگی میں۔ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر۔ ان الحمد والنعمت لک، جملہ مستانفہ ہے، ان سے پڑھیں، اللہ نہیں، تاکہ اللہ سمجھ میں نہ آئے کہ تیرے لیے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا، اس لیے کہ حمد و نعمت تیرے لیے۔
اللہ پڑھیں گے تو یہ جملہ تعلیلیہ ہو جائے گا، علت ہو جائے گا پہلے جملے کی، ان نہ پڑھے تاکہ مستقل یہ جملہ ہو، مستانفہ نیا جملہ ہو۔ یقیناً تمام تر تعریفات، تمام تر حمد اور نعمت تیرے ہی لیے ہے، اور ملک بھی تیرا ہی، تیرے ملک میں تیرا کوئی ساتھی، کوئی ساتھی، کوئی شریک نہیں۔ ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں تعظیم اور محبت کے ساتھ ارادے سے زبان کے ذریعے اللہ رب العالمین کے محامد اور اس کے کمالات کو بیان کرنا، یہ حمد، محمود کے محامد کو بیان کرنا حمد کہلاتا ہے، محمود کے محامد کو، اس کی کمالات کو بیان کرنا حمد کہلاتا ہے۔ لیکن تمام تر حمد کہ کہیں کوئی نقص نہ ہو اور کوئی بھی صفت اس کی صفت کمال سے کم نہ ہو، کسی صفت میں ادنا درجے کا نقص نہ ہو، اس طرح کی کمال حمد صرف اللہ ہی کا زیبا ہے۔ اس لیے ان الحمد، تمام تر تعریفیں کہتے ہیں، تمام تر یہ الف لام جو اس کے اندر ہے وہ عموم اور استغراق کا ہے، کہ تمام تر محاسن، تمام تر محامد، تمام تر کمالات اے اللہ تیرے لیے، اور اس کو ہم محبت اور تعظیم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کرتے ہیں۔ بغیر ارادے کی کسی کی تعریف اگر ہو جائے محبت تعظیم سے بغیر، تو اس کو ہم نہیں کہتے بلکہ مدح کہتے ہیں، مدح۔ لیکن حمد کہتے ہیں تعظیم اور محبت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، زبان سے کسی کی خوبی بیان کرنے کو، کسی کے کمالات بیان کرنے کو، اور تمام تر کمالات یقینی اللہ کے لیے۔ تو حمد کا تعلق زبان سے ہے، اور شکر جو ہوتا ہے وہ نعمت کے مقابلے ہوتا ہے۔ حمد نعمت، غیر نعمت اب ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف ہے، اس لیے کہ تمام کمالات سے متصف ہے، اس لیے کہ وہ نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی دل سے بھی ہوتی ہے، یعنی دل سے کسی کا شکر گزار ہو، زبان سے شکر گزار ہو، اور ہاتھ اور اعضاء جوارح سے شکر گزار ہو، اور اس کے احسان کا بدلہ اس کو چکائے۔ بہرحال تو کہا تمام تر تعریف اور تمام تر نعمتیں تیرے لیے ہے، یعنی تیری ہی طرف سے، تمام تر تعریف کا تو ہی اکیلا مستحق ہے، اور تمام نعمتیں بھی تیری ہی طرف سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جس کو بھی جو نعمت حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف سے۔ والملک، اور بادشاہت، کائنات کی بادشاہت بھی تیرے ہی لیے ہے، اور یہ بادشاہت تو کھل کے قیامت کے دن آئے گی، جب سارے دنیا کے بادشاہ بے دست و پا مجبور وہاں کھڑے ہوں گے، شاہ و گدا سب ایک جیسے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی حکمرانی کھل کر سامنے آئے گی، یہاں شاہ و گدا سب ایک ہی صف میں ہوں گے، اور ایک ہی طرح کی سب کی حالت ہوگی۔ تو ان الحمد، تمام تر تعریف تیرے لیے ہے، تمام تر نعمتیں تیری طرف سے ہیں، اور تمام تر بادشاہت کا تو یہ اکیلا مستحق ہے۔ لا شریک لک، تیرے ملک میں تیرا کوئی شریک نہیں، جس طریقے سے تیری عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ملک میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر تلبیہ کا صیغہ ہے یا جملہ ہے، چند جملے ہیں تلبیہ کے، جس کو حجاج کرام کو چاہیے کہ بکثرت پڑھتے ہوئے، بآواز بلند پڑھتے ہوئے مکہ پہنچے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ جب مکے میں داخل ہو جائیں تو بند کر دیں، بعض علماء نے کہا کہ جب کعبہ میں داخل ہو تو بند کریں، اور حج میں جب 8 تاریخ کو تلبیہ شروع کریں تو جب 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو کنکری لگانے کے لیے آئے تو وہاں سے تلبیہ اسٹاپ ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک، معنی سمجھ گئے کہ اجابت بعد اجابت، تیری پکار پر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیری پکار کو میں بار بار قبول کرتا ہوں، تیری اطاعت پر میں گامزن ہوں، ہمیشہ گامزن ہوں، تیرے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوا ہوں۔ سارا معنی لبیک کیا، اور معنی تسنیہ کا نہیں بلکہ تکرار کا ہے، کثرت کا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ توحید پر ختم ہو رہا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تلبیہ کے مسنون کلمات میں اس قدر کلمات کا اضافہ کرتے تھے، لبیک لبیک و سعدیک، اے اللہ میں تیری خدمت پر حاضر ہوں، میں تیری پکار کو قبول کر رہا ہوں بار بار، اور عبادت کے اوپر تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یا تیری اطاعت کو اور عبادت کو اپنے لیے ہمیشہ باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ والخیر بیدیک، اور یہ سب بھی توحید ہی کی کلمات ہے، مسنون کلمات کے اوپر کچھ اضافہ کیا ہے جو اسی معنی کو ادا کر رہے ہیں
والخیر بیدیک، تمام تر بھلائیاں تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے. بل یداہ مبسوطتان، قرآن نے کہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے. والرغباء الیک، تمام مخلوق کی رغبتیں تیری طرف ہے، سب عاجز ہے، سب مسکین ہیں، سب حاجت مند ہے، تو ایک داتا بے نیاز ہے، سب کی رغبتیں تجھی سے وابستہ ہے. والعمل، اور سب کا عمل تیرے ہی لیے ہے، اور تیرے ہی، تو ہی عمل کا اکیلا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے. تو یہ جملے حضرت عبداللہ بن عمر زیادہ کرتے تھے، جو اسی توحید کے قبیل کے جملے ہیں. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انہوں نے انحراف کیا ہے. سنت کے کلمات ادا کرنے کے بعد یہ کلمات جو اسی قبیل کے ہیں انہوں نے اضافہ کیا ہے. ورنہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کا جذبہ اتباع سنت تو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، مکہ مدینہ کے سفر میں، جہاں ٹھہرتے تھے، جہاں کھاتے تھے، جہاں پیتے تھے، جہاں سوتے تھے، جہاں قضائے حاجت کرتے تھے، ان سب جگہوں پر وہ انہوں نے پتھروں پر نشان لگایا ہوا تھا. جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں نماز پڑھنی ہے، چاہے صبح سے دو پہر انتظار کیوں نہ کرنا پڑے. حالانکہ ان کے والد محترم نے روکا بھی کہ ایسا مت کرو. اتفاقی نزول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم چلتے رہو. اگر اتفاقی طور پر ظہر کا وقت وہیں ہو جائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا تو نماز پڑھ لو. لیکن اس طریقہ سے آثار کی پیروی، جہاں سوئے وہیں سوئیں گے، جہاں قضائے حاجت کیا وہیں کریں گے، جہاں کھایا وہیں کھائیں گے، جہاں ظہر پڑھی وہیں پڑھیں گے، تو اس طریقہ سے امت جو ہے غلو کے اندر مبتلا ہوتی. حالانکہ صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر، جلیل القدر صحابی ہے، لیکن ان کے والد عمر بن خطاب ان سے زیادہ علم والے ہیں، جلیل القدر ہے. انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو منع کیا. تو یہ جذبہ اتباع سنت کا تھا. تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ عدول نہیں ہے، یعنی سنت سے انحراف نہیں ہے. سنت کے کلمات تو کہتے ہی تھے، اور اسی طرح کے جملے وہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ صاحب یہ بھی توحید کے کلمات ہیں. تو یہ تلبیہ ہے. اب یہ تلبیہ کا حکم کیا ہے، اس میں فقہا میں اختلاف ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں، امام محمد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ذکر ہے، حج کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے. اگر کوئی پورے سفر حج میں یا عمرہ میں کبھی تلبیہ نہ کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا عمرہ حج مکمل ہو جائے گا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واجب، اگر چھوڑتا ہے تو گنہگار ہو. اور امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ رکن حج ہے، رکن عمرہ ہے. اللہ، جیسے طواف، جیسے صحیح، اس طرح کا یہ حکم. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک طرف سنیت کا قول اور ایک طرف رکنیت کا قول، یعنی امام احمد کا اور امام ابو حنیفہ کا، یہ دونوں کے درمیان جو امام مالک کا قول وجوب کا ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا ہے. کہا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ وہ تلبیہ کو بآواز بلند پڑھیں. تو اس طریقے سے آپ نے کہا کہ لوگوں، تلبیہ بآواز بلند پڑھیں، اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی، صرف اپنے آپ کو سنائیں گی. مرد حضرات نہیں ہے تو قدر آواز سے پڑھیں گے. اگر مرد حضرات ساتھ چل رہے ہیں بس میں یا کار وغیرہ میں تو وہ زیر لب پڑھے گی، لیکن مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں. اور خاص کر جب اونچی جگہ پر چڑھیں، نیچی جگہ پر آویں، تو جیسے اللہ کو اونچی جگہ پر کہنا ہے، نیچی جگہ پر سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ ہر پستی سے پاک، ہر بلندی سے بلندتر، تو اس طریقے سے خاص خاص مقامات پر اور کثرت سے پڑھنا. اور اس کی حیثیت ویسے ہی ہے، حج کے درمیان مینا سے عرفات گئے تو عرفات سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر مینا آئے، یہ ایسے ہی تلبیہ پڑھنا ہے جیسے کہ نماز کے اندر ہم تکبیر کہتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں تو ایک رکن ادا کرتے ہیں تو دوسرے رکوع میں تکبیر کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، جس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے. تو اسی طریقے سے ایک مشعر سے دوسرے مشعر گئے، طواف سے سعی میں گئے، اس کے بعد پھر وہاں سے مینا گئے، مینا سے عرفات گئے، عرفات سے پھر مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر مینا آئے. تو ایک مشعر سے دوسرے مشعر، ایک مشعر سے دوسرے مشعر. تو اس طریقے سے مشاعر مقدسہ میں، مقامات مقدسہ میں آدمی منتقل ہوتا رہتا ہے، اور تلبیہ کی آواز سے الحمدللہ توحید کے ان کلمات سے فضا معمور ہوتی ہے. چلیے آگے حدیث دیکھیے. اب عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کے حج کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ شوہر ہو یا کوئی ایسا محرم ہو جس کا نکاح اس سے ہمیشہ کے لیے حرام. در حقیقت یہ محرم کا ہونا عورتوں کی عزت کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت اور صیانت کے تعلق سے اس کا تعلق ہے. محرم کا تعلق عورتوں کی حفاظت اور صیانت سے. ایسا نہیں کہ عورتوں کی آزادی پر پہرا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے. کیونکہ ویسے ہی عورتوں میں لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. جب عورت تنہا ہوتی ہے
تو لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. اگر فلائٹ میں بیٹھ کے جا رہی ہے, کہیں بس میں بیٹھ کے جا رہی ہے, تو بغل والے ساتھی کا اس میں تھوڑی سی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور وہ خواہ مخواہ کی بھی گفتگو سے شروع کر دیتا ہے. جی, تو اس طریقے سے کوئی بھی سفر, جو سفر ہو, وہ عورت بغیر شوہر کی اور بغیر محرم کے نہ کرے. یہ عورتوں کی حفاظت کے پہلو سے اسلام نے حکم نافذ کیا ہے. تو جہاں وہ مسلمان ہو, عاقلہ ہو, بالغہ ہو, بدن سے اور پیسے سے مستطیع ہو, اسی طریقے سے استطاعت کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ شوہر یا محرم ہو, جس کا رشتہ ہمیشہ کے سے حرام ہے, جیسے کہ باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, چچا ہو, اس کا ماموں ہو, جو اس کے لیے ہمیشہ حرام ہے. اسی طریقے سے رضائی باپ ہو, رضائی بیٹا ہو, اسی طریقے سے سسر کے ساتھ جا سکتی ہے, اسی طریقے سے شوہر کے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے, کیونکہ شوہر کا بیٹا شوہر کی بیوی کے لیے حرام ہے ہمیشہ کے لیے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے شادی کی. تو یہ سب محرم ہے, ان کے ساتھ چاہے, یہ ایک اہم شرط ہے. اور حنفیہ اور حنابلہ اسی پر ہے, بلکہ البتہ امام شافعی, امام مالک اور دوسرے بعض علماء شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عورت بوڑھی ہو, سن رسیدہ ہو, اور عورتوں کی جماعت میں جا رہی ہو, جو جماعت کے مامون ہو, محفوظ ہو, اور اس کی عزت و آبرو پر خطرات منڈلاتے نہ ہو, تو امن کی صورت حال میں عورتوں کے ساتھ جا سکتی ہے. اور خاص کہ جب وہ عمر دراز ہو, بوڑھی ہو, حیض بند ہو گیا ہو, تو ایسی عورتوں میں لوگوں کی دلچسپی کم رہتی ہے. لیکن جانتے ہیں, کہاوت ہے پرانی, لکل ساقطۃ لاقطۃ, ہر گری پڑی چیز کو بھی اٹھانے والے ہوتے. تو اس لیے حدیث صحیح کی روشنی میں کسی بھی عمر کی عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھی ہو, خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو, گوری چٹی ہو کہ کالی کلوٹی ہو, کوئی بھی عورت ہو, صحیح یہ ہے کہ وہ بغیر شوہر کے اور بغیر محرم کے نہ جائے. اور اگر محرم نہیں ہے اس کے پاس, تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور جب دیکھے کہ کسی بھی طرح سے محرم ہمارے ساتھ نہیں جا رہا ہے, خرچ بھی دیتی ہوں تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہے, واجب ہی نہیں ہے اس کو, واجب ہی نہیں ہے اس کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر لا تسافر مسیرۃ یوم الا مع ذی محرم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا یحل لامرأۃ, کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے. حلال کی ضد کیا ہوتی ہے؟ حرام. یہ حرام ہے عورت کے لیے, اس عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے. یہ اس کے ایمان کو للکارا جا رہا ہے, اس کے ایمان کو بلندیختہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو سن لو, اور تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرو, مگر تمہارے ساتھ محرم ہونا چاہیے. ایک دن اور ایک رات کی مسافت جو اونٹوں سے طے ہوا کرتی تھی, 24 میل کے قریب, ایسے رکھ لیجیے, 36 سے 40 کلومیٹر. اس سے زیادہ پیدل آدمی کیا چلے گا, یا اونٹ کیا چلے گا. بعض روایت میں بخاری کے الفاظ لا تسافر مسیرۃ یوم, صرف دن بھر کی مسافت. بعض روایت میں 2 دن ہے, بعض روایت میں 3 دن ہے, بعض روایت میں برید ہے, برید, ایک برید 12 میل, 4 فرسخ کا ایک برید ہوتا ہے, اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. 4 into 3 = 12, 12 میل. یعنی شہر کی آبادی سے 12 میل اگر وہ جاتی ہے شہر سے باہر, تو یہ سفر ہے اس کی, اور اس کی عزت الناموس کو خطرہ ہے. لہذا اس کی حفاظت کے لیے شوہر یا محرم جائے. کیا جائے کہ اتنا لمبا سفر ہندوستان سے جا رہی ہے چند عورتوں کی جماعت کے ساتھ, کوئی عورت پوچھتی ہے کہ میری بہن جا رہی ہے, اس کا شوہر جا رہی ہے, میں جا سکتی ہوں. وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے, تھوڑے ہی حرام ہے, یا وہ آپ کے لیے محرم تھوڑے ہی ہے, نہیں ہے آپ پر حج فرض, مت جائیے. لا تسافر مسیرۃ یوم, تو کہیں ایک دن کہا گیا ہے, کہیں 2 دن, کہیں 3 دن, کوئی ایک, کہیں نصف دن, کہیں ایک برید. اس کا مطلب کہ جس کے اوپر بھی سفر کا اطلاق ہوتا ہو, اور وہ یہ ہے کہ صاحب شہر سے باہر اگر 10 میل 12 میل کی اگر مسافت عورت طے کرتی ہے, تو وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرتی. کوئی کلکتہ جا رہی ہے, کوئی حیدرآباد بہار سے جا رہی ہے, تنہا سفر کر رہی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ.
اور گاہے بگاہے ہم سنتے ہیں کہ جو کچھ تماشے ہوتے ہیں اور جو فتنہ ہوتا ہے وہ گاہے بگاہے آتا ہے صاحب. کتنی چیزیں تو نہیں آتی ہیں اور کتنی چیزیں آ بھی جاتی ہیں. تو عبرت کے لیے بہت کافی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. تو اور اس کی اہمیت کہ شوہر ساتھ ہو یا محرم ساتھ ہو، اس حدیث سے بھی سمجھیے. بس صحیح بخاری شریف کی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہوگی اگر شوہر کے سفر نہ کرے، تو ایک شخص کی بیوی حج کو جا رہی تھی اور اس شخص کا نام غزوے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جہاد میں مجاہد کی حیثیت سے جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ اکتب فی غزوۃ کذا و کذا، میرا نام فلاں غزوے کے اندر لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے. آپ نے کہا نام یہاں سے کٹاؤ اور جاؤ بیوی کے ساتھ حج کو. غزوے کو ترک کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر کی یا محرم کی معیت عورت کے لیے کتنی ضروری ہے. اب جو ہمارے سامنے حدیث ہے یا جس کے اوپر جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس میں باب باندھا ہے، باب الفدیہ. فدیہ کا باب. فدیہ کا مطلب کہ اگر محظورات احرام ممنوعات احرام میں سے کسی محظور کا، کسی ممنوع شے کا اگر ہم ارتکاب کرتے ہیں جان بوجھ کر تو ہم پر فدیہ لازم ہوتا ہے. مثلا بیماری کی وجہ سے بال مڈوا لیا، یا کسی نے اپنا ناخن کاٹ لیا، یا کسی نے خوشبو بن لیا جان بوجھ کر کے جانتا ہے کہ حرام ہے اور اس کے باوجود بھول چوک تو معاف ہے. لیکن جان بوجھ کے کسی نے ایسا کیا یا ازرائے بیماری اس نے ایسا کیا، سر کے اندر زخم ہو گیا ہے یا اس میں جوں پھیل گئی ہے اور بہت زیادہ جوں ہو گئی ہے، سر ہمیشہ نوچتا رہتا ہے، گرد و غبار کی وجہ سے سر میں زخم ہے اور گرد و غبار ہے اور کئی دنوں سے نہایا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر جوئیں پیدا ہو گئی ہیں اور چہرے پر اور کپڑے پر جوں لٹک رہی ہے، گر رہی ہے. تو اسی طرح کا معاملہ تھا ایک صحابی کے ساتھ جن کا نام تھا کعب ابن عجرہ. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی، کہا کہ مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ تم تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر تکلیف میں ہو اور اس قدر مشقت. جی شیخ، پھر 1 منٹ سے جی سر ڈسکنیکٹ ہوا تھا شیخ، وہاں سے اسٹارٹ جی کریے انشاءاللہ. جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ صاحب میں قصداً محظورات احرام کا ارتکاب کر لوں، بال مڈوا لوں، چلو میں فدیہ دے دوں گا، خوشبو لگا لیتا ہوں فدیہ دے دوں گا. نہیں، یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اگر آدمی بحالت مجبوری کسی ممنوع شے کا ارتکاب کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے اپنے بال مڈواتا ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہے، زخم کی وجہ سے یا جوئیں اس میں پھل گئی ہیں، پیدا ہو گئی ہیں جو اس کے لیے باعث اذیت ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بیماری سے اور اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ بال اپنا مڑوائے گا اور فدیہ دے گا، چاہے وہ پہلے فدیہ دے کر کے بال مڑوائے یا بال مڑوانے کے بعد فدیہ دے دے. تو یہ ہے فدیہ. اس کے علاوہ بھی اور فدیہ ہے. اگر کوئی شخص بری جانور کا شکار کر لیتا ہے، جنگلی جانور کا شکار کر لیتا ہے، خرگوش کو مار دیتا ہے، یا اسی طریقے سے ہرن کا شکار کر لیتا ہے یا نیل گایوں کا شکار کر لیتا ہے، تو پھر اس کا فدیہ الگ آئے گا کہ جتنے بڑے جانور کو مارا ہے اس نے، اتنا بڑا جانور اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنا پڑے گا مکے میں، اور وہاں کے فقراء میں سے تقسیم کرے گا، وہ اس کو خود کھا نہیں سکتا. فدیہ کے جانور سے ایک موٹی نہیں کھا سکتا، جیسے نذر کے جانور سے ایک موٹی نہیں کھاتا، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں محظورات احرام میں بال وغیرہ مڑوانا، یا اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ ناخن اس نے جان بوجھ کے کاٹ لیا، یا جانور سے خوشبو لگا لیا، یا جان بوجھ کر کے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، تو پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا. تو دیکھیے حدیث کے ساتھ چلتے ہیں. عن عبداللہ بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة فملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فقال صم 3 أيام وأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ میں کعب ابن عجرہ کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے فدیہ پوچھا کہ محرم پر جو فدیہ لگتا ہے احرام کے محظورات اور ممنوعات میں سے کسی ممنوع کا
اگر بدرجہ مجبوری آدمی انتخاب کرتا ہے تو کیا فدیہ لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی آیت کریمہ کے نزول کا سبب ہوں، میرا ہی معاملہ فدیہ کی آیت کے نزول کا سبب ہے، اگرچہ حکم عام ہے تمام امت کے لیے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، بعض روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو تکلیف کو دیکھا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ بہت تکلیف ہے تو ان کو کوئی لے کر کے آیا آپ کے پاس، اور جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی، اس قدر جوئیں پھل گئی تھی، پیدا ہو گئی تھی سر میں کہ چہرے پر وہ جھڑ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ماں تم توڑا، ماں تم تو اظن، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تکلیف تمہاری اس حد تک بڑی ہوئی ہے جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، یا کہا یا یہ کہا کہ ماں تم تو علی الجہد، میں جو مشقت دیکھ رہا ہوں یا جس مشقت کا مجھے گمان تھا وہ اس قدر نہیں کہ جتنی مشقت تم واقعتاً جھیل رہے ہو، سمجھا تھا کہ مشقت تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں جتنا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اتجد الشاتن، کیا تمہارے پاس بکری ہے، بکری پاتے ہو؟ ایک بکری فدیہ میں ذبح کر سکتے ہو، اور جو بکری فدیہ میں ذبح ہوگی وہ وہی بکری ہوگی جو قربانی میں ذبح ہوگی، یعنی دتی ہونی چاہیے اور عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ 3 دن روزہ رکھو یا 6 مسکین کو کھانا، ہر مسکین کو نصف سا، جو بھی غلہ دینا ہوگا نصف سا دینا، گیہوں بھی دیں گے تو نصف سا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیہوں دیں گے تو آدھا ربع سا، یعنی 4 مد ہوتا ہے، مد ایک پیمانہ ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، تو 1 مد گیہوں اور دوسرے غلے سے 2 مد، نصف سا۔ لیکن نہیں، جو بھی غلہ دینا ہے، چاول دیں، گیہوں دیں، آٹا دیں، جو بھی دیں، کھجور دیں، منقع دیں، جو بھی دیں گے آدھا سا دینا پڑے گا۔ اگر 3 کلو کا سا ہے تو 1.5 کلو دینا پڑے گا۔ آج جن لوگوں نے 2.5 کلو کا وہ سما کی، لیکن ہم سماحت الشیخ ابن باز کی فتوے کی روشنی میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ 3 کلو کا سا، کیونکہ اختلاف ہے لوگوں کا، 2.5 کلو، 2.25 کلو، 2 کلو 850 گرام، اور کہا 3 کلو، تو چلو 3 کلو کا قول لیتے ہیں، بڑا قول، تاکہ تمام جو دوسرے اقوال ہیں وہ اس میں داخل ہو جائے، چھوٹے اعداد بڑے عدد میں داخل ہو جائے۔ بہرحال تو 1.5 کلو کر کے دینا ہے، 3 سا 6 مسکین، تو آدھا سا، لکل مسکین نصف سا، کوئی بھی غلہ ہو، ایک قول صحیح۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر 2 چیز خاص طریقے سے غور کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کیا بکری پاتے ہو، تو کہا نہیں۔ اگر بکری نہیں پاتے ہو تب 3 روزہ رکھو یا 6 مسکین کو کھانا دو، آدھا سا کر کے، یعنی 3 سا، ایک فرق ایک پیمانہ ہوتا ہے، 3 سا کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو فرق کہتے ہیں۔ تو 3 سا کا پیمانہ جو ہوگا اس کو جب ہم 6 جگہ تقسیم کریں گے 6 مسکین کو، ظاہر ہے کہ 3 سا عدد سا کر کے ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک فرق یعنی 3 سا غلہ 6 مسکین میں بانٹو، نصف سا شکست کر کے، یا بکری ہدیہ دو، ذبح کرو، یا 3 دن روزہ رکھو۔ اس میں تینوں میں یا ہے۔ اور اوپر جو عبداللہ بن ماخل والی روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کیا بکری پاتے ہو، اگر نہیں پاتے ہو تو مسکین کو 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ آدھا سا کر کے، یا 3 روزہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیار ہے کھانا کھلانے میں اور روزہ رکھنے میں، لیکن پہلے بکری مقدم ہے۔ بکری نہیں ہو یا بکری دینے کی صلاحیت نہیں ہے ذبح کرنے کی فدیے میں تو ایسا کرے، لیکن دوسری روایت کر رہی ہے کہ تینوں میں اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، بکری کی استطاعت ہے بھی تو بھی اگر وہ چاہے کہ 3 روزہ رکھ کر کے فدیہ ادا کر دے تو کر سکتا ہے، 6 مسکین کو کھانا دے دے، یہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ فدیے میں 3 چیزیں ہیں لیکن ان میں بکری ظاہر ہے کہ مہنگی چیز ہے اور وہ افضل ہے، تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہوگا، ورنہ اگر یہ معاملہ ہے کہ شرط ہے کہ بکری میں نہیں ہے تب 6 مسکین کو دے اور یا 3 روزہ رکھے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایت بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلہ 6 مسکین کو دو، ایک فرق 3 سا کا، 6 مسکین کو دو آدھا سا، یا ایک بکری ذبح کرو یا 3 دن روزہ رکھو، تینوں میں اختیار۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من الرأس، آدمی بیمار ہو یا اس کے سر میں اذیت ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، صیام اور صدقہ اور نسک قربانی،
तीनों में ओ है, या करते, ऑप्शनल मामला है। तो ये फिदिया है। अच्छा, एक तो ये बात समझ लिया। दूसरी बात ये समझने की है कि देखिए, हदीस रसूल कुरान मजीद की का बयान और उसकी तफसीर है, बगैर हदीस के मसला हल नहीं होता। कहा गया सदक़तिन मिन सियामिन, क्या कहा, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रासी फफिदियतुन मिन सियामिन, फिदिया में तो रोजा, कितना रोजा, कुरान में विधात नहीं है। अगर हदीस नहीं लेंगे तो कहां से 3 रोजा आ जाएगा? ये 3 का जिक्र मेंशन तो कुरान में नहीं है। फफिदियतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन, सदका कितना, कितने कितने मिस्कीन को कितना सदका, 6 मिस्कीन को आधा सा गल्ला जी, और नुसख की कुर्बानी, और वो कुर्बानी किस चीज की, एक बकरी की। तो माशाअल्लाह सुन्नत कुरान मजीद की तफसीर और उसका बयान है, और उस पर अमल किए बगैर ना हम नमाज सही अदा कर सकते हैं, कितने वक्त की नमाज, या कुरान में मेंशन नहीं, कितने वक्त में कितनी रकअतें, ये मेंशन नहीं, रोजे के अहकाम मसाइल तफसीर से नहीं, ज़कात के मसाइल तफसीर नहीं, हज के मसाइल तफसीर नहीं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने कुरान आपकी तरफ उतारा है, जिक्र उतारा है, ताकि आप उसको अपने बयान से लोगों के सामने हुआ देखेंगे। तो कुरान है, और उसका जो बयान है, उसकी जो तफसीर है, वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने ये फिदिया सुना कि आदमी बाल मुड़वा ले और उसके बाद वो फिदिया दे, अगर बीमारी है और उज़्र है। तो ये एक हदीस आपके सामने आई। अब एक बाब है मक्के के एहतराम और हुर्मत का, कि मक्का शहर हराम है, और खास करके मस्जिद हराम, इसको कहते हैं हरमैन, 2 ही, 3 हरम नहीं है, 2 ही हरम, एक हरम मक्की, एक हरम मदनी। बैतुल मुकद्दस हरम नहीं है, मुसलमानों का किबला अव्वल है, उलल किबलतैन आप कह सकते हैं, 2 किबला में पहला किबला, लेकिन सालिसुल हरमैन नहीं है, 2 हरम का तीसरा हरम नहीं है, हरम 2 ही, काबतुल्लाह मक्का और मदीना। और ये दोनों की हुर्मत जो खलक़ समावाति वल अर्ज़, उसी दिन से है जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया। अलबत्ता इसकी हुर्मत की तजदीद और उसका ऐलान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जरिए हुआ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के जरिए अल्लाह ताला ने मदीने को हराम किया। लेकिन मक्के की हुर्मत मदीने की हुर्मत से बढ़, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मक्के में जायज नहीं है, मदीने में जायज। गैर मुस्लिम आदमी तिजारत के लिए या वक्ती तौर पर विजिट के लिए मक्के में जा सकता है, लेकिन मदीने में जा सकता है, मक्के में नहीं जा सकता। और भी अहकाम है शुरुआत के, तो बहरहाल मक्के की हुर्मत ज्यादा अहम है। और मक्के की हुर्मत काबतुल्लाह की वजह से, उसमें अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया पहला घर, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है, वो वही घर है जो मक्के में, मक्का और मक्का, जिसको अल्लाह ताला ने मसाबतन लिन्नास व अमना कहा, लोगों के बार बार पलटने की जगह, आसूदगी नहीं होती, इतनी बार जाओ आसूदगी नहीं होती, फिर दोबारा की ख्वाहिश होती, और जाए अमन। और अमन तो ऐसा है कि साहब आप पेड़ नहीं काट सकते, जिसको अल्लाह ताला उगाता है, यानी खुदरौ है, लोगों ने इसको बोया नहीं है, पौधा नहीं लगाया, बल्कि अल्लाह ने इसको उगाया, खुद से उगाया, उसको काट नहीं सकते, कांटेदार झाड़ियों को काट नहीं सकते। इस कदर अमन है कि आप शिकार को, आप परिंदे को परेशान नहीं कर सकते, आप उसको उड़ा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। हुर्मत तो इस हद तक गोया के असर अंदाज है कि परिंदे तक महफूज है, दरख्त तक काटे जाने से महफूज है। अल्लाह किए जाए कि वहां किताल किया जाए, खून रेजी की जाए, नारेबाजी की जाए, मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अफकार और नजरियात की वहां दुहाई दें, और सियासत की गर्म बाजारी करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए इस हदीस को अबू शुरैह खुवैलिद इब्न अमर अल-खुज़ाई अल-अदवी, अबू शुरैह अल-अदवी के नाम से मशहूर है, अबू शुरैह कुनियत से मशहूर है, बड़े जलील क़द्र सहाबी है, नाम है खुवैलिद इब्न अमर, कबीला खुज़ाअत अदवी रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने अमर बिन सईद बिन आस से कहा, अमर बिन सईद बिन आस मदीने का गवर्नर था यजीद बिन मुआविया की तरफ से, और आदमी सही नहीं था, लेकिन था बड़ा फसीहुल लिसान।
باتیں بڑی فصاحت کے ساتھ کرتا تھا، اور جبڑے کی طرف منہ اس کا گھما ہوتا تھا، یہ جو جبڑا ہے دونوں طرف اس کی طرف منہ گھما ہوتا تھا، ایسی بات کرتا تھا، ٹیڑھا ہو کر کے منہ کو ٹیڑھا کر کے بات کرتا، لیکن وہ بڑا فصیح اللسان، زبردست قسم کا خطیب، اور الفاظ اور جمل بڑے اچھے ادیبانہ، لیکن آدمی اچھا تابعی نہیں تھا، تابعین بے احسان نہیں تھا، جس کو فجور سے متصف تھا۔ تو یہ مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج کشی کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں کے گورنر تھے یا امیر تھے، اور یہ یہاں مدینے کا گورنر تھا یزید کی طرف سے۔ تو عبداللہ بن زبیر کو سرنڈر کرنے کے لیے اور ان کو ہتھکڑی پہنانے کے لیے اور یزید کی خلافت پر ان کو مجبور کرنے کے لیے یہ یہاں مدینے سے لشکر کشی کرنا چاہ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مکے میں خون خرابہ ہوتا ہے اور حرمت مکے کی پامال ہوتی۔ تو یہ سب دیکھ کر کے اس صحابی کی غیرت نے اس کو للکارا، اور یہ گئے ابو شریح عمر بن سعید ابن العاص، جس کو الاشدق کہتے ہیں، وہی چوڑے گلفڑے والا، فصیح اللسان، بلیغ البیان، اور منہ ذرا تھا ٹیڑھا کر کے جبڑے کی طرف بات کرتا تھا، گلفڑے کی طرف گئے یہ، درا حالے کہ وہ لشکر تیار کر رہا تھا مکہ بھیجنے کے لیے، اور چونکہ آدمی بدمزاج بھی تھا اور گستاخانہ ذہن کا مالک تھا، تو اس لیے جب ایسے آدمی کو کوئی بات کہنی ہو تو تھوڑا اس کے مقام اور منصب کا لحاظ کر کے خطاب کرنے کے اندر لطف اور نرمی ہونی چاہیے، اس کے مقام کی رعایت ہونی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ گستاخی کر بیٹھے۔ تو اسی لیے دیکھیے ادب سیکھیے۔ ابو شریح نے کہا اذن لی ایھا الامیر، امیر صاحب، گورنر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک بات کہوں، ایک حدیث کہوں جو میرے کانوں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میری آنکھوں نے آپ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں وہ حدیث آپ سے سنانا چاہتا ہوں۔ ایھا الامیر کہا، ایھا الامیر، اسمح لی، اسمح لی، جیسا آج کل بولتے ہیں نا، اسمح لی، مجھے اجازت دیجیے، اگر کرم فرمائی ہوگی آپ کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ فَإِذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، فتح مکہ کی صبح ہو کر جب آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اور مکہ کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی حرمت اور تقدس کو، اس کی تعظیم کا جو بیان کیا تھا، وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ فتح کیا اس کی صبح ہو کر کے بیان، اور جو حدیث سنا رہا ہوں اس کی صحت کی تاکید کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فسمعتہ اذنایا، فسمعتہ اذنایا، اس خطبے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو میرے ان دونوں کانوں نے سنا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور میری آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے جب آپ نے گفتگو فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق جب خطبہ دیتے یا کسی کو خطاب کرتے یا رسائل بھیجتے، پیغامات بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، ثنا بیان کرتے۔ جو حمد ہے وہی اگر ریپیٹ کیا جائے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ تو ثنا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمالات کو، اس کے محاسن کو، محامد کو عزت اور تعظیم کے ساتھ بیان کرنا اور پھر اسی کو ریپیٹ کرنا، یہ ثنا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین حمد ہے، لیکن جب بندہ کرتا ہے الرحمن الرحیم تو رب العالمین کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ الحمدللہ میں بھی تعریف ہے اللہ کی، الرحمن الرحیم انہیں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے، یہ بھی تعریف کلمہ ہے۔ تو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو حمد کے کلمات کو یا حمد کو ریپیٹ کرنا، دوبارہ سے بولنا، یہ ثنا۔ تو حمد و ثنا اللہ کی اور پھر اس کے بعد مطلب کی بات کی، کہا کہ سنو ان مکہ حرم اللہ تعالی، مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، کسی انسان نے حرام نہیں کیا۔ اب جو حضرت ابراہیم کے تعلق سے تھا، ان ابراہیم حرم مکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وانی احرم المدینہ ما بین لابتیہا، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرام کیا تھا، اور میں مدینے کو دو
لابا کے درمیان، دو حرہ کے درمیان حرام کرتا ہوں. تو اس حرمت کا مطلب یہ ہے کہ حرمت کا اعلان کیا تھا، تجدید حرمت کیا تھا، ورنہ اللہ نے حرام کیا. اور اس دن سے حرام کیا جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اس کی حرمت قدیمہ ہے. ان مکہ حرم اللہ نے مکے کو حرام کیا، ولم یحرمها الناس، لوگوں نے حرام نہیں کیا. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر، کسی بھی شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا، کیونکہ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہی انسان کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے اور مخالفت سے روکتا ہے. تو کہا گیا کہ کسی بھی شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہاں خون بہائے، یسفک بہا دما، وہاں خون ریزی کرے. ظاہر ہے کہ خون ریزی اس طرح انسانوں کا خون، بولے جانور جو چوپائے ہیں قربانی کے تو مکے میں ذبح ہوتی ہی ہیں مینا کے اندر، اور غیر حجاج کی طرف سے بھی مکے میں ذبح ہوتے ہیں. تو انسانی خون ہے کہ انسانوں کے خون نہ بہائے جائیں. ولا یعضد بها شجرہ، اور وہاں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، وہی درخت جو خود رو جس کو اللہ نے پیدا کیا اگایا خود سے. لیکن جو لوگ اپنے کیاری میں، اپنے لان میں یا اپنے کھیت میں پیداوار کچھ کرتے ہوں حدود حرم کے اندر، یا اپنے لان کے اندر باغیچے کے اندر پیڑ پودے لگاتے ہوں، پھول وغیرہ لگاتے ہوں، اور اس کو پھر بدلتے رہتے ہوں، مختلف وقتوں میں مختلف پودے لگاتے ہوں، جھاڑ کو اکھاڑتے ہوں، پھر نیا جھاڑ اس میں لگاتے ہوں، تو یہ سب جائز. اور کہا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِإِخْرَاجٍ، قتال جائز نہیں، خود بہانا جائز نہیں. اگر کوئی قتال کے لیے مکے میں قتال کرے اور اس کے لیے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے فتح مکہ میں قتال کو دلیل کے طور پر پیش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں قتال کیا تھا، چند مشرکین سے قتال کیا تھا، مارا تھا ان کو. جو مکے میں آپ گئے تو مکہ میں لڑتے ہوئے آپ داخل ہوئے تھے، مکہ عنوطن فتح ہوا تھا، صلح نہیں ہوا تھا، لڑائی بھرائی کے نتیجے میں ہوا تھا. پھر مشرکین نے سرنڈر کیا، ہتھیار ڈال دیا، کعبہ کے گرد جمع ہو گئے، مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد حرام میں، تاکہ امن مل جائے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ معمول. ارے جو ابو سفیان جیسے دشمن اسلام کے گھر میں داخل ہو گیا وہ معمول. ارے جو کوئی اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اس نے کیوڑ اندر سے بند کر لی، دروازہ بند کر لیا، وہ بھی معمول. تو اب اس کی وجہ سے دیکھا کہ عبداللہ بن قتل ایک شخص ہے، ابن قتل، جو پہلے تو مسلمان ہوا تھا، بعد میں وہ مردود مرتد ہو گیا. ایک مسلمان کا قتل کیا، مرتد ہوا، اور دو لونڈیاں تھی اس کی مکے میں، ان کو ابھارتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو اور گستاخی کرو اور گالیاں دو. تو وہ جا کر کے کعبہ کا پردہ پکڑے ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے اس سے، تاکہ اس کی جان بخشی ہو جائے، اس کو امان مل جائے. کہا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ، ابن قتل لٹکا ہوا بیاستار کعبہ کے پردے سے. آپ نے کہا نہیں، اس کو قتل کرو. اگر اس قتال کو کوئی وجہ جواز اپنے لیے بناتا ہے، دلیل جواز بناتا ہے، تو اس کو کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، یہ رخصت اللہ نے اپنے نبی کے لیے اسپیشلی دی تھی، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے لیے دن کی ایک ساعت کے اندر طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر کے عصر کے وقت تک کا وقت ہے جس میں آپ نے قتال کیا ہے یا کچھ لوگوں کو قتل کیا ہے آپ نے. اور پھر اس کی حرمت ایسے ہی آج لوٹ آئی ہے، دوسرے دن ہو کے خطبہ دے رہے ہیں جیسے کل سے پہلے تھی. لہذا جو بھی لوگ یہاں موجود ہو، جیسا فرما رہے ہیں، سن لو، حاضر غائب کو خبر کریں. مکے کے احترام کے تعلق سے یہ بیان ہمارا لوگوں کو تک نشر کرے، لوگوں تک پہنچائے، لوگوں میں شیئر کرے. مطلب یہ تھا کہ آپ جو فوج کشی کر رہے ہیں مکے پر عبداللہ بن زبیر کے خلاف، اس اقدام سے آپ باز آ جائیں، یہ کہنے کا مقصود تھا. اس نے سن لیا لیکن دل نہیں پسیجا اس کا، وہ اپنے ارادے پر، سرکشی پر اور فوج کشی پر آمادہ ہی رہا. تو بعد میں کسی نے پوچھا ابو شریح صحابی سے، عدوی سے، کیا کہا آپ کو؟ عمر بن سعید اشدق نے کیا کہا آپ کو؟ کیا کہے گا؟ اس نے کہا انا عالم بکم، انا عالم بذالک من یا ابا شریح، اے ابو شریح، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اس بات، مجھ کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ حرم کسی گنہگار کو، عاصی کو پناہ نہیں دے سکتا. کوئی گناہ کر کے قتل کر کے چلا جائے مکے میں
اور کعبہ کا طواف کرے اور کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر ہے، کیا وہ بچ جائے گا؟ کوئی کسی کا قتل کر کے بھاگ جائے، ولا فارن بزمین، بھگوڑے خونی کو کیا مکہ پناہ دے گا؟ ولا فارن بخربہ، اور اسی طریقے سے کوئی خیانت کر کے بھاگے، کوئی چوری کر کے بھاگے، تو کیا مکہ اس کو پناہ دے گا؟ یہ بات کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن زبیر کے، حالانکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے اور یقیناً ان اوصاف سے بڑی ہیں جن اوصاف سے یہ شخص متہم کر رہا ہے۔ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ مکہ پناہ نہیں دے گا، اگر مکے میں کوئی کسی کا قتل کر کے بھاگ جائے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اہل علم نے کہا کہ ایسی صورت میں کہ باہر جرم کرے اور مکے میں امن اور پناہ چاہنے کے لیے آ جائے تو اس کا کھانا پینا سب کچھ بند کیا جائے، بھائی وہ شرح اس شخص سے بند کیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ مکہ چھوڑ کے نکلے، اور جب مکہ چھوڑ کے نکلے حدود حرم سے باہر جائے تو پھر اس پر قصاص قائم کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص مکہ میں رہتے ہوئے مکے کی حرمت کو پامال کرتا ہے، وہاں زنا کاری کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، وہاں کسی کا قتل کرتا ہے، وہاں کسی کا سامان چوری کرتا ہے اور نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس شخص کا ہاتھ وہی مکے میں حدود حرم کے اندر کا، کیونکہ اس نے خود مکے کی حرمت کو پائمال کیا ہے، اس لیے حد اسلامی جاری ہوگا۔ لیکن اگر باہر جرم کیا ہے حدود حرم کے باہر اور مکے میں آیا ہے، گویا ندامت کا اظہار کرنے کے لیے آیا یا اپنی جان بخشی کے لیے آیا ہے، تو وہاں تو اس پر حد نہیں قائم کریں گے، راجع قول یہی ہے، لیکن اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مکے سے باہر آئے اور پھر وہاں اس پر حد قائم کی۔ تو الحمدللہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مکہ کسی مجرم کو، خونی کو پناہ نہیں دے سکتا، ہر حال میں اس کے اوپر جرم ثابت ہوا تو عدالتی کارروائی ہوگی، لیکن جو بات ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نہ قاتل تھے، نہ خونی تھے، نہ خائن تھے، نہ چور تھے، نہ بھگوڑے تھے، کچھ نہیں تھے، انہوں نے یزید بن معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، کوفہ والوں کے جھانسے میں آ کے چلے گئے اور کوفہ والے غداروں نے ساتھ چھوڑ دیا اور لڑنے کی نوبت آ گئی، اور مظلومی کی حالت میں عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پر وہ قتل کر دیے گئے۔ تو سر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، ادھر عبداللہ بن زبیر نے نہیں کیا تھا، باقی عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے اور دوسرے صحابہ نے یزید کے خلاف تسلیم کیا تھا۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتے وہ، اب بہرحال اس نے لشکر کشی کی اور اس لشکر کی کمانڈنگ عبداللہ بن زبیر کے بھائی کے حوالے کر دیا، جی عمر بن زبیر کو دے دیا۔ اب یہ دیکھیے بھائی اپنے بھائی کے خلاف فوج کشی کر رہا ہے، لشکر کشی کر رہا ہے، کیونکہ دونوں بھائی میں عمر بن زبیر میں اور عبداللہ بن زبیر میں سخت دشمنی۔ بہرحال جب عبداللہ بن زبیر کو معلوم ہوا کہ مدینہ سے ایک جتھا چل رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی دو ٹکڑیوں میں دو طرف سے لشکر کو گھیرا اور بنو امیہ کی جو فوج تھی، جس کو اس نے عمر بن سعید نے، امیر مدینہ نے بھیجا تھا، وہ شکست کی شکار ہوئی، اور یہ صاحب جو کمانڈنگ کر رہے تھے عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر، یہ پکڑے گئے، ان کو جیل میں رکھا گیا اور کوڑے سے مار مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہرحال تو یہ ہے، وہ خلاصہ یہ ہے کہ صاحب مکے کا احترام ہر حال میں ملحوظ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر کوئی بلوائی وہاں پہنچ جائے اور بلوا کرے، فساد کرے، لوگوں کا قتل کرے، لوگوں کے پیٹ میں چاقو مارے اور اس طریقہ سے گولے بارود کا استعمال کرے، تو ایسے مجرمین کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اگر یہ قتال مکے میں جا کے کوئی کرتا ہے بلوائی تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، حکومت قتال کرے گی اور حکومت فوج اتارے گی۔ لیکن وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ اس پرامن شہر میں کوئی بلوائی آ کر کے اگر قتال کرتا ہے، فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، لا حول ولا قوة۔ بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ تھا کعبہ کی حرمت کے تعلق سے، مکے کی حرمت کے تعلق سے آپ نے پڑھا۔ ایک حدیث اور اسی مضمون کی ہے جو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، وہی واقعہ فتح مکہ کا، کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا ہجرت، اب یہاں سے ہجرت ختم، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، سارے بت توڑ دیے گئے، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب یہ دارالامن بن گیا ہے، دارالاسلام بن گیا ہے، تو اب دارالاسلام سے دارالاسلام کی طرف، مکے سے مدینے کے لیے ہجرت نہیں ہے، لا ہجرت بعد الفتح،
اے من مکہ الی المدینہ، مکے سے مدینہ کے لیے ہجرت فرض ہے، کیونکہ خود مکہ دارالاسلام بن گیا. ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد کے لیے اور نیت حسنہ، طلب علم کے لیے، تجارت کے لیے مکے سے باہر آدمی جا سکتا ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تم سے نفیر کا مطالبہ کیا جائے سب نکلو. حاکم وقت ولی امر آواز دے کہ جتنے بالغین ہیں، جتنے تجربہ کار ہیں، 65 سال کی عمر کے آدمی، 15 سال سے 65 سال تک کے آدمی، سب لشکر میں شامل ہو. تو تیزی کے ساتھ استنفار کہتے ہیں. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، جب نکلنے کی نوبت آوے، ندائے عام ہو حکومت کی طرف سے کہ فوج میں جانا ہے اور فلاں محاذ پہ لڑنا ہے، تو نکلو سب کے ساتھ. اور کہا آپ نے فتح مکہ کے دن کے، سنو یہ بھی اسی خطبے کا حصہ ہے، ان ھذا البلد، یہ جو شہر ہے مکہ، اس کو اللہ نے حرام کیا یوم خلق السماوات والارض، اسی دن حرام کیا اللہ نے جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، یہ شہر محترم رہے گا، معزز رہے گا، حرم آمن رہے گا قیامت تک کی. اور اس میں قتال نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز تھا، اور خود میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دن کی ایک گھڑی کے اندر قتال کرنا حرام کیا، حلال کیا. پھر اب یہ اللہ کی حرمت سے محترم رہے گا اور یہاں قتال کرنا حرام رہے گا قیامت تک. لیکن کہا کہ اگر کوئی زیادتی یہاں کر کے کرے گا، سرکشی کرے گا، تو پھر اس کا جواب بھی سختی کے ساتھ دیا جائے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ لا یوزد شوکہ، یہ کانٹے دار جھاڑ کو کاٹا نہیں جا سکتا جو خود سے اگ گئے. ولا یلفر صیدہ، اور اس کے شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا، تالی بجا کر کے، ازعاج کر کے، پریشان کر کے نہیں بھگا سکتے. اور اگر وہ اڑا اور کسی پول سے ٹکرایا اور وہ مر گیا تو ہم کو فدیہ دینا پڑے گا جو اس کی قیمت لگے. ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها، اور گرے پڑے سامان کو کوئی نہ اٹھائے مگر وہی جو اس کو ہمیشہ پہچانوانا ہو. کس کا ہے کس کا ہے اس کی تلاش کرنا ہوگی. ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، تو مشکل کام ہے تو بس کرو، رہنے دو گرا ہوا. دوسرا بھی جائے گا دیکھے گا کہ ایک تھیلی گری ہوئی ہے، تو کھول کے دیکھا ماشاءاللہ پورا پیسہ بھرا ہوا ہے، چھوڑ دو تم بھی. اگر نہیں بینک والے کو تلاش سکتے تو تم بھی چھوڑ دو، تیسرا بھی چھوڑ دے، یہاں تک کہ خود بینک والا گھومتا پھرتا تلاشتا ہوا آئے گا، اس کو وہ سامان مل جائے گا. لیکن یہ تو تب کی بات ہے، اب تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہدا ہو اللہ، جو جاتے ہیں اسی لیے کہ وہاں بھیک مانگیں گے، چوری کریں گے، جیب کاٹیں گے، اس طرح کی بھی واردات ہوتی ہے. تو اب ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ نہیں، اب مت چھوڑ دو، تم ایماندار ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعد کوئی آئے گا وہ اس کو دبا لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. لہذا اس سامان کو اٹھاؤ اور حرم کے حدود کے اندر جہاں بھی امانتی صندوق ہے، گھر ہے، جو ذمہ دار سرکاری ہے، وہاں لے جا کر کے جمع کر دو، عدالت میں جا کر کے جمع کر دو اگر حدود حرم کے باہر ہو تو، یا پھر جو سرکاری حفاظتی گھر ہے وہاں جا کے جمع کر دو. تم بڑی ذمہ ہو، کم از کم جس کا سامان گم ہو گیا ہوگا وہ اس امانتی گھر میں جا کر کے، امانت جہاں رکھی جاتی ہے لوگوں کی، وہاں جا کر کے وہ تلاش لے گا تو بہت ممکن ہے کہ اس کو وہ سامان مل جائے. لیکن اٹھا لو. تو کہا گیا کہ وہاں کا گرا پڑا سامان اٹھایا نہ جائے مگر وہی اٹھاوے جو اس کو پہچانوائے یا جس کا سامان ہے اس کو تلاش ہے. ولا یقتل خلا، اور مکے کی ہری گھاس کو بھی کاٹا نہ جائے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا یا رسول اللہ الا الاسم، صرف ایک گھاس کاٹنے کا حکم دیجیے، تنا ہوتا ہے جس کا، اور پودا پتا اس کا چوڑا چوڑا ہوتا ہے، چوڑا پتا ہوتا ہے، اور بہت جلدی اس میں آگ لگتی ہے. تو یہ لوہار اور سونار اپنی بھٹیوں میں اس کو سلگاتے ہیں، ڈالتے ہیں، ادھر بناتے ہیں، آگ جلاتے ہیں تاکہ اس میں لوہا اور سونا چاندی پگھلا سکے. اور اسی طریقے سے وہ ہمارے گھر چھانے کے کام بھی آتا ہے. گھر کے اوپر جو چھپر ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے کھجور کی ٹہنی وغیرہ ڈالا، اور اس کے بعد یہ پتا ڈالتے ہیں، اور پتے کے اوپر وہ ہے کہ مٹی ڈالتے ہیں، اس کو لیپ دیتے ہیں تاکہ مٹی نیچے نہ آوے اور پانی بھی نیچے سرایت نہ کر جائے. اسی طریقے سے قبر میں ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں. یا رسول اللہ یہ ہمارے گھروں کے چھانے کے لیے، ہمارے قبر میں بچھانے کے لیے، اور ہمارے لوہاروں اور حدادوں کے یہاں اور سوناروں کی بھٹی میں سلگانے کے کام آتی ہے. یہ بہت اہم گھاس ہے اس کے، جو مکے میں بھی ہوتی ہے اور حجاز وغیرہ کے علاقے میں تو ہوتی ہی ہے اور بہت کثرت سے پائی جاتی ہے گھاس. تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ الا الازخر، تو آپ نے کہا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لوہاروں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے ہے. اب بعض روایت میں ہے فإنه لبیوتنا وقبورنا، ہمارے قبروں کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے الا الازخر، آپ نے اس کا استثناء فرمایا. تو یہ ہے کعبہ کی حرمت.
وهذا وبالله التوفيق صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مرد کا جہاد کا فرض بیوی کے حج نیچے ہے، تو اس سے یہ سمجھنا کیسا ہے ایک لڑکی جو شادی سے پہلے حج کے لیے ایلیجیبل نہیں تھی، شادی کے بعد کیا وہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے؟ حج کے بعد، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن شوہر کی یہ بات ہے کہ اگر وہ شوہر سے کہتی ہے کہ آپ چلیں تو اس کو جانا چاہیے، جانا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ یا وہ اگر وہ جا رہی ہے، یہ خود نہیں بندہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی محرم جا رہا ہے اور وہ حج کا فریضہ ادا کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کو نہ روکے، اس حد تک تو اہمیت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اپنی بیوی کو حج کرانے کے لیے شرعی طور پر پابند ہیں۔ اگر وہ مستطیع ہے، خود پیسے والی ہے، تو وہ حج کرے گی، اور اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے خرچ پر حج کراتا ہے تو یہ بیوی پر احسان ہے، اس کو اس کے خرچ کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا اور بیوی کا حج ہو جائے گا۔ جی جی جزاک اللہ خیرن شیخ، عمرہ یا حج جانے سے پہلے ہی بال منڈوا سکتے ہیں کیا اگر بال جھڑنے کا ڈر ہو؟ نہیں، اگر خود سے جھڑتا ہے تو آپ پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ خود سے جھڑتا ہے یا اگر سر کھجاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ انگلی اس کے اوپر پھیرتے ہیں، کچھ بال ہاتھ میں آ جاتا ہے تو نہیں، وہ تو آلریڈی مردہ بال ہے۔ آپ بال توڑنا نہیں ہے، مڈوانا نہیں ہے آپ، اس لیے یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اس کو مڈوا کے جائیں۔ آپ 2 دن میں، آج کل تو ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے، 1 دن میں 2 دن میں آدمی مکہ پہنچتا ہے اور عمرہ 1 سے 2 گھنٹے کے اندر میں ہو جاتا ہے۔ پھر آپ تو بال جب آپ مڈوا ہی چکے ہوں گے تو کیا آپ مڈوائیں گے؟ تو اس لیے بال آپ عمرہ کے بعد ہی مڈوائیں۔ لیکن جو بال جھڑتا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں یا سر پر مسح کرتے ہیں یا ایون غسل اگر کرتے ہیں اور آہستہ سے ہاتھ کو آگے پیچھے لے جاتے ہیں اور پھر بھی کچھ بال خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو اس پر آپ کو کوئی فدیہ نہیں۔ واضح طور پر یہی ہے کہ صاحب عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ صاحب مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے اپنی آواز پست رکھے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی آواز پست رکھے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کی آواز سے خطرہ ہوتا ہے یا فساد ہو سکتا ہے یا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے جہری قرت یا جہری آواز میں تکبیر کہنا یہ من باب الحفاظت، من باب الصیانہ حکم ہے۔ ویسے مجھے بہت واضح طریقے پر حدیث کو ایسی نہیں ابھی یاد آ رہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں آہستہ سے آواز سے تلبیہ پڑھیں، دوسرے کو نہ سنائیں، لیکن جو عام دلائل ہے کہ عورتوں کو اپنی آواز پست رکھنی چاہیے اور جہری صوت نہیں ہونا چاہیے اجنبیوں کے سامنے، اور بلا ضرورت آواز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آواز اصلاً تو پردہ نہیں ہے، لیکن بعض آواز جس کے اندر کچھ نزاکت ہوتی ہے یا جس کے اندر کچھ لچک ہوتی ہے تو یہ باعث فتنہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا